الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوہر پبلشرز کی جانب سے حافظ محمد وقاص فریدی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ کو گوہر پبلشرز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning۔ عزیز طلباء، آج ہم گوہر اسلامیات کلاس 3 کے باب ششم کا دوسرا سبق جس کا عنوان ہے حضرت نوح علیہ السلام، اس سبق کی مشق کو حل کرنے جا رہے ہیں، اور یہ مشق گوہر اسلامیات کلاس 3 کے صفحہ نمبر 90 پر موجود ہے۔ آئیے پیارے بچوں اس مشق کو حل کرتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، اس مشق کا پہلا حصہ حل کرتے ہیں جس کا عنوان ہے درست لفظ لگا کر خالی جگہیں پر کریں۔ سوال نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم خالی جگہ کی عبادت کرتی تھی، تو خالی جگہ میں آئے گا بتوں۔ سوال نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام نے خالی جگہ 50 سال تک اپنی قوم کو نیکی کی دعوت دی، تو خالی جگہ میں آئے گا 900۔ سوال نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے بہت بڑی خالی جگہ تیار کی، تو خالی جگہ میں آئے گا کشتی۔ سوال نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام نے خالی جگہ کو کشتی میں سوار کر لیا، تو خالی جگہ میں آئے گا ایمان والوں۔ سوال نمبر 5، تمام کافر اس طوفان میں خالی جگہ ہو گئے، تو خالی جگہ میں آئے گا ہلاک۔ جی پیارے بچوں، اس مشق کا دوسرا حصہ حل کرتے ہیں جس کا عنوان ہے سبق کے مطابق درست جوابات پر صحیح کا نشان لگائیں۔ سوال نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نیکی کی دعوت دی۔ 950 سال، 960 سال، 970 سال یا پھر 980 سال، تو اس کا صحیح جواب ہے 950 سال۔ سوال نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی مصر میں، عراق میں، عرب میں یا پھر شام میں، تو اس کا صحیح جواب ہے عراق میں۔ سوال نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہر گئی طور پہاڑ پر، صفا پہاڑ پر، مروہ پہاڑ پر یا پھر جودی پہاڑ پر، تو اس کا صحیح جواب ہے جودی پہاڑ پر۔ سوال نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا بنانے کا، کشتی، جہاز، الماری یا پھر سواری، تو اس کا صحیح جواب ہے کشتی۔ سوال نمبر 5، دنیا میں بسنے والے انسان حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی اولاد ہیں، 3، 4، 5 یا پھر 6، تو اس کا صحیح جواب ہے 3۔ جی پیارے بچوں، اس مشق کا تیسرا حصہ حل کرتے ہیں جس کا عنوان ہے کالم الف کو کالم با سے ملائیں۔ عزیز طلباء، کالم الف کی پہلی لائن کو کالم با کی تیسری لائن سے ملائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ کالم الف کی دوسری لائن کو کالم با کی دوسری لائن سے ملائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ کالم الف کی تیسری لائن کو کالم با کی چوتھی لائن سے ملائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے تمام کافر طوفان نوح میں ہلاک ہو گئے۔ کالم الف کی چوتھی لائن کو کالم با کی پہلی لائن سے ملائیں گے۔ طوفان ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر
جا کر ٹھہر گئی۔ جی پیارے بچوں، اس مشق کا چوتھا حصہ حل کرتے ہیں جس کا عنوان ہے مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کے نام لکھیں۔ جواب، اس وقت دنیا میں بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں کی اولاد ہیں، جن کے نام یہ ہیں سام، حام، یافث۔ سوال نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب، طوفان ختم ہوتے ہی حضرت نوح علیہ السلام اور باقی لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی سے اتر آئے اور از سر نو اس دنیا کو آباد کیا، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کس کی عبادت کرتی تھی؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ سوال نمبر 4، طوفان کے بعد کشتی کس پہاڑ پر رکی؟ جواب، طوفان ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ سوال نمبر 5، عذاب کے آثار دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ جواب، کچھ آثار سے آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے، تب آپ علیہ السلام نے ایمان والوں کو کشتی میں سوار کر لیا۔ جی پیارے بچوں، اس مشق کا 5واں اور آخری حصہ حل کرتے ہیں جس کا عنوان ہے مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام نے کتنا عرصہ اپنی قوم کو نیکی کی دعوت دی اور کیا نتیجہ نکلا؟ سوال نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آپ علیہ السلام سے کیا سلوک کرتی تھی؟ سوال نمبر 3، طوفان نوح کے احوال لکھیں۔ جی پیارے بچوں، اگر آپ نے یہ سبق جس کا عنوان ہے حضرت نوح علیہ السلام غور سے سنا ہے یا پھر توجہ سے پڑھا ہے تو آپ ان تینوں سوالات کے جوابات بآسانی لکھ بھی سکیں گے اور زبانی سنانے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ پیارے بچوں، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ کشتی نوح کا واقعہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں یعنی لکھیں اور طوفان نوح کے احوال پر گفتگو ضرور کریں کہ نوح علیہ السلام کا جو طوفان تھا یہ کیوں آیا، آپ کی قوم عذاب میں غرق کیوں ہوئی۔ پیارے بچوں، اپنا خیال رکھیے گا، دین اسلام سے دل و جان سے بڑھ کر محبت کیجیے اور دین اسلام کے احکامات سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتا ہے ان پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتا نہیں ہے یا ان پر عمل نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتا ہے اور ان کو اپنے عذاب میں مبتلا بھی فرما دیتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، والدین اور اساتذہ کا ادب و احترام کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔